بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے جو تیاریاں بھی شروع ہو گئی ہیں، اور لوگوں کی پارٹیوں سے پوزیشنیں تبدیل ہونے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس پارٹی کو گرین سگنل دیا جاتا ہے، ان میں وہ الیکٹیبل قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، جن کی وفاداریاں فکس ہوتی ہیں اور ان کی مومنٹس جو ہے نا اشاروں کے ساتھ چلتی ہے، ان کو اشارہ مل گیا ہے کہ آپ اس پارٹی کو جوائن کرنا شروع کر دیں۔ تو لہٰذا اس پارٹی میں لوگ جانا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ جس پارٹی کے اوپر دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر سے لوگ اس پارٹی کو چھوڑ کر دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کر پا رہے، ان کو اس بات پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اس طرح کی صورتحال میں یہ اس ملک میں الیکشن آج نہیں، ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں، اور یہی سلسلہ ہماری تباہی کا باعث بنا ہوا ہے کہ جب تک عوامی سوچ کے ساتھ لوگ اس نظام کا حصہ نہیں بنیں گے، تب تک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور نہ یہ ملک کے عوام خوشحال ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ سے اس ملک میں ایوب خان سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں، وہ تمام سیٹلمنٹ کے ذریعے آئے ہیں۔ تو اب اس سیٹلمنٹ کا نظام کو اگر ہم مسترد نہیں کریں گے، تو ہم نے جتنی ترقی کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس ملک کی معیشت جتنی مضبوط ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس ملک کے وسائل میں کتنا اضافہ وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس ملک کے عوام کتنے خوشحال ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو آپ کے ملک کی کرنسی کتنی مضبوط ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ہر چیز کا انالیسز آپ کے سامنے موجود ہے۔ اب آپ خود ہی دیکھ لیں کہ اس نظام نے ہمیں کیا دیا ہے۔ آپ کے پاس خودداری نہیں ہے، آپ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا 9/11 پہ کے موقع پر جنرل پرویز مشرف تھے، کوئی عوامی لیڈر نہیں تھا، آرمی کا جنرل تھا۔ اس کو امریکہ سے کال آئی ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر آپ تعاون نہیں کریں گے تو آپ پتھروں کے دور میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو اس کے بعد جنرل صاحب نے اپنی طرف سے بڑی دانشمندی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اس ملک کو پتھر کے دور میں جانے سے بچا لیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو بڑے دعوے کرتے ہیں، ہم بڑے مضبوط ہیں، ہماری پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہماری سالمیت محفوظ ہے، ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ تو اس وقت وہ پوزیشن کہاں گئی تھی؟ تو یہ کہنے کی باتیں ہیں ساری، اصل میں ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ ہمیں اور ہمارا کنٹرول امریکہ کے پاس ہے۔ امریکہ ہماری خارجہ پالیسی کو فائنل کرتا ہے، اس کے بغیر ہماری کوئی پالیسی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو ہم نے تو اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ ایک ایسا مذاق کر رکھا ہے جس کو جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ مہنگائی کا طوفان ہے اس ملک میں، کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے، اور کوئی ادارہ آپ کا محفوظ نہیں ہے کرپشن سے۔ اتنی کرپشن اس ملک میں ہوگی، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جب آپ کے پاس بنیادی پیرامیٹرز نہیں ہوں گے اس نظام کو چلانے کے لیے، تو پھر ہر برائی جو ہے نا اس نظام پر حاوی ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہو گیا اس ملک میں۔ یعنی کہ آپ کی عدالتیں فیصلے نہیں کر پا رہی، آپ کے جتنے ادارے ہیں وہ فیصلے نہیں کر پا رہے، لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا، مافیاز اس ملک میں چھائے ہوئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب ہوا کرتے تھے، اس کو چینی کی قیمت 21 روپے فی کلو تھی،
ایک دم سے انہوں نے اس چینی کی قیمت کو بڑھاتے بڑھاتے 80 روپیز تک لے گئے، 85 تک بھی لے گئے۔ اس کے بعد جی ہمارے چیف جسٹس صاحب نے سو موٹو لیا، انہوں نے کہا یہ ایسا نہیں ہوگا، اس کو ہم کنٹرول کریں گے۔ انہوں نے اس کا ریٹ 55 روپے پر کے جی مقرر کر دیا۔ ہم یہ کہنا شروع کی بارہ جی چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ لیا ہے۔ فیصلہ کیا لیا ہے؟ اس کی قیمت 21 روپے تھی چینی کی، جو فوراً 55 روپے پہ طے کی گئی، یعنی کہ پہلے اس کو بڑھایا گیا، پھر اس کو تھوڑا سا پیچھے لایا گیا۔ اس طرح کی صورتحال میں اس ملک کو چلایا جا رہا ہے۔ ایسے ہی دوسری چیزوں میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اب مہنگائی کا یہ صورتحال ہے۔ انڈے جو ہیں دیکھیں، انڈے 60-65 روپے درجن، 70 روپے درجن ہوا کرتے تھے، آج 330 روپے درجن ہے۔ یہ سب نظام کی خرابی کا حصہ ہے، کیونکہ ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ کے ڈپٹی کمشنر، آپ کے کمشنر، آپ کے مجسٹریٹ اور یہ سب ان سے مراعات لیتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، عوام کے مسائل کے حل کے لیے نہیں، اپنے مسائل کے حل کے لیے ان سے تعاون بناتے ہیں، اور اس تعاون کے نتیجے میں وہ ان کو نوازتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عوام اس مہنگائی میں پھنس جاتے ہیں۔ اور جب تک ہم اس نظام میں اس طرح چلتے رہیں گے، یہ نظام ہمیں اسی طرح دباتا چلا جائے گا۔ اب ہم نے اس نظام سے بغاوت کرنی ہے۔ اس نظام کے ساتھ اس عوام کی خوشحالی قطعاً نہیں ہے، نہ اس ملک کے مسائل کا حل یہ نظام ہے۔ اس ملک کا نظام کرپشن سے پاک نظام ہے، اور وہ نظام جو عوام اس قوم پر مسلط کرنا چاہتی ہے وہ حقیقی نظام ہے۔ یہ مصنوعی طریقے سے انتخابات کا ہو جانا، یہ تو کوئی نظام نہیں ہے، کہ یعنی کہ آپ پہلے ہی طے کر لیتے ہیں کہ جی وزیر اعظم کون ہوگا، یعنی کہ وہ اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے، جی آپ ہمارے وفادار رہیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، آپ خارجہ اور داخلہ پالیسی کے اوپر ہمارا کنٹرول ہوگا۔ بھی دیکھیں وہ حکومت کون سی ہے جس کے پاس کنٹرول ہی کوئی نہیں ہے؟ تو یہ ریموٹ کنٹرول۔ اب یہ دیکھیں عمران خان صاحب آئے تھے لاسٹ میں، یعنی کہ جتنے نواز شریف آئے، اس سے پہلے بے نظیر آئی، یہاں اور مختلف لوگ آتے رہے، بھٹو صاحب آئے ہیں، تو لاسٹ جو ہے نا عمران خان صاحب آئے ہیں۔ عمران خان صاحب بھی اسی کمٹمنٹ کے ساتھ آئے تھے۔ جب انہوں نے اپنی کمٹمنٹ سے ہٹے، کچھ انہوں نے کہا کہ بھی ہمارا بھی کوئی وجود ہے، انہوں نے کہا تمہارا کوئی وجود نہیں ہے، تمہارا وجود وہ کمٹمنٹ ہے، تم جس کمٹمنٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ آئے ہو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی وجود نہیں ہے، آپ اس کمٹمنٹ کو فالو کرو ورنہ گھر جاؤ۔ تو یہ صورتحال ہے سر اس ملک میں۔ تو اس ملک کی بہتری اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس ملک کے لوگ اپنے فیصلے خود کریں۔ ہمارے فیصلے اگر میرٹ پہ ہوں گے تو یہ ملک بھی خوشحال ہوگا اور لوگ بھی خوشحال ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔